بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی، تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو تو تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے۔ کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو؟ کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو۔ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکالنے والے لوگ تھے۔ وہ لیڈر جواب دیتے کہ اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو ہم پہلے خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو۔ ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی، ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے۔ اب تو ہم سب مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ اس پر پیروکار کہتے، اے اللہ، ہمارے ان لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ جواب میں وہ لیڈر جھنجھلا کر کہتے کہ ہمیں بددعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے۔ اس گفتگو پر صالح نے تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح گمراہ کیا۔ دیکھو، ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں دھکم پیل شروع ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے، ان بدبختوں کو بھی یہی آنا تھا، پہلے ہی جگہ اتنی تنگ ہے، یہ بدبودار لوگ اور آ گئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپے سے باہر ہو گئے اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر میں مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے، باہم دست و گریباں ہو گئے۔ لاتیں، گھونسے اور دھکم پیل اور چیخو پکار کے اس حبس زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی، ظاہر ہے میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے، جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا، صرف چند روزہ مزوں، فائدوں، خواہشات اور تعصبات کی خاطر۔ صالح مجھ سے کہنے لگا، ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا۔ اس کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پر طوق پڑا ہوگا، پہننے کے لیے گندک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے۔ یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی، وہ اذیت سے تڑپتے رہیں گے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا۔ پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ جگہ نئی جلد پیدا ہوگی جس سے انہیں شدید خارش ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو کھجاتے کھجاتے لہو لہان ہو جائیں گے، مگر کھجلی کم نہ ہوگی۔ جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور کیڑوں اور کڑوے زہریلے تھوہر کے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے، جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بدبودار پیپ اور ابلتا ہوا پانی اور کھولتے تیل کی تلچھٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گا، اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ پانی ان کی پیٹ کی انتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم پوری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گی وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی، پھر ان کو زنجیروں میں باندھ کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا۔ وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی، مگر وہ مریں گے نہیں۔ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی خبر ہوگی، مگر وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتتے رہیں گے۔ میں یہ تفصیلات سن کر لرز اٹھا۔ صالح نے مزید کہا، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے۔ پھر گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا؟
نہیں، یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا، مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل برداشت عذاب ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایک سمت اشارہ کیا تو میں نے وہاں دیکھا، وہاں بعض انتہائی بد ہیبت اور مکروہ شکل کے لوگ موجود ہیں۔ سالے ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کافر اور مخالف تھا۔ میں نے خاص طور پر نمرود اور فرعون کو دیکھا، کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا۔ انہی کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار موجود تھے۔ ان سب کی حالت ناقابل بیان حد تک بری ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے پر ان کے سامنے آ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم کا یہ راستہ اختیار کیا۔ اس وقت صالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کروایا۔ اس کے توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے وسط میں ایک بہت بڑا دیو ہیکل شخص کھڑا تھا، جس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ آج مجھے برا بھلا نہ کہو، میں تمہارے سارے اعمال سے بری ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا، تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم لوگ مجھے مت کوسو، بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہے۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے صالح کو دیکھا تو وہ بولا، تم ٹھیک سمجھے ہو، یہ ابلیس ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان۔ آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا، مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ میں اوپر کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا، جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا، وگرنہ زندگی میں بارہا اس ملعون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عافیت میں رکھا۔ میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا، سو میرے اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ مگر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا، وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ اسی اثنا میں صالح میری طرف مڑا اور بولا، عبداللہ چلو، تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میری گواہی؟ ہاں، تمہاری گواہی۔ میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف؟ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا، اور اگر اس کے گناہوں کی بنا پر اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے خلاف جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور معاملہ کریں۔ حتمی بات صرف وہی جانتے ہیں۔ میری حالت جو ٹھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر دگرگوں ہو گئی۔ میں لرزتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ صالح کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔